اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہمیں عدل کی ان بلندیوں پر لے کے جاتا ہے کہ جہاں پہ دنیا کی کوئی کتاب پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو اور سچی گواہی دو، چاہے وہ اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ یا بن جاؤ، قوامین، بڑھ چڑھ کر کھڑا ہونے والے۔ یہ جو قوام ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بڑھ چڑھ کر کھڑا ہونے والے۔ للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ یا بطور گواہ، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو گواہی ہے اللہ کی خاطر، کسی بندے یا کسی انسان کی خاطر گواہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ اللہ کی خاطر گواہی دینی ہے اور اس کے لیے بڑھ چڑھ کر کھڑا ہونے والا بننا ہے۔ اور آگے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں۔ اب یہ بھی ایمفیسس کا صیغہ ہے، یجرمنہ، تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے یا برانگیختہ نہ کرے، شنان قوم، کسی قوم کی یا کچھ لوگوں کی دشمنی۔ شنان کا معنی دشمنی بھی ہے، بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے، کہ کسی قوم کی دشمنی، عداوت یا بغض یا نفرت تمہیں ہرگز آمادہ یا برانگیختہ نہ کرے، الا، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ نہ تم عدل کرو۔ یعنی کسی قوم کی دشمنی، بغض یا نفرت بھی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ اعدلوا، ہر حال میں عدل ہی کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو کام تم کرتے ہو۔ سورۃ المائدہ کی ہی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ہرگز آمادہ کرے یا برانگیختہ کرے تمہیں، شنان قوم، کسی قوم کی یا کچھ لوگوں کی دشمنی، عداوت، بغض یا نفرت، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ چاہے انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے ہی کیوں نہ روکا ہو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی، بغض یا نفرت اس بات پہ ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے کسی قسم کی زیادتی کرو۔ تو دشمن کے ساتھ عدل بھی کرنا ہے ہر حال میں، اور اس کے ساتھ کبھی زیادتی بھی نہیں کرنی۔ اور دوسری طرف یہ کہا گیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ یا بن جاؤ، قوامین، بڑھ چڑھ کر کھڑا ہونے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء، بطور گواہ، للہ، اللہ کی خاطر یا اللہ کے لیے۔ تو گواہی ہے اللہ کی خاطر، کسی بندے کی خاطر نہیں ہے۔ اور آگے ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ گواہی خلاف ہو خود تمہارے، یعنی انسان کے اپنے خلاف بھی گواہی ہو تو اللہ کی خاطر وہ گواہی دینی ہے۔ اوِل والدین، خواہ تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے قربا یا رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو۔ ان یکن غنین، اگرچہ اس کے خلاف گواہی ہو وہ مالدار ہے، او فقیرن، یا فقیر یا محتاج ہے۔ یعنی گواہی دینی ہے ہر حال میں، سچی گواہی انصاف کے ساتھ، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے قربا رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے کسی امیر کے خلاف ہو، چاہے کسی غریب کے خلاف ہو، انصاف کے ساتھ اللہ کی خاطر گواہی دینی ہے۔
فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بعض کا بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں، میں اس کو بچا لوں گا، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، سو تم پیروی نہ کیا کرو خواہش نفس کی یا جذبات کی۔ تو رشتہ داری میں بندہ جذبات کے تابع آ جاتا ہے، تو یہاں کہا گیا کہ تم پیروی نہ کیا کرو خواہش نفس کی یا جذبات کی، ان تعدلوا کہ عدل سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم گواہی میں پیچدار بات کرو گے، یعنی ادھر ادھر کی باتیں، کہ سیدھی گواہی نہ دینی تاکہ کوئی بندہ بچ جائے یا صحیح نتیجے پہ جج نہ پہنچ سکے، تو اگر گواہی میں پیچدار بات کرو گے اور تورزو یا حق سے پہلو تہی کرو گے، یعنی کوئی چیز چھپا لو گے، اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یاد رکھو کہ بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف کے ساتھ اللہ کی خاطر بڑھ چڑھ کر کھڑا ہونے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔